اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، میرے قابل تکریم واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل، ورنہ پرسوں۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے قدرے اس پر بات ہوئی تھی کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اور جو مہمان کی قدردانی کرے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مہمان نوازوں کو پسند کرتا ہے، مہمان نوازوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رمضان اللہ کا مہمان ہے، تو جو اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کرے تو اللہ اس سے کس قدر راضی ہوگا، اور کس قدر اللہ کو اس پر پیار آئے گا کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک آنے سے ایک دن قبل شعبان کی آخری تاریخ کو خطاب فرمایا تھا۔ ممکن ہے آج شعبان کی آخری تاریخ ہو، اور اس خطاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں صحابہ اکرام کو سمجھائی تھی، جن میں سے چند باتوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، شہر عظیم، شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ عظمت سے مراد کہ جتنے مہینے عظمت والے ہیں ان میں سے بھی یہ عظمت والا ہے، ان میں سے بھی عظیم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بنائے، فرشتے بہت ہیں لیکن چار ان میں سے عظیم ہیں، چار ان میں سے عظیم ہیں۔ ان چاروں کی عظمت سب سے جلی ہے، وہ چار سارے فرشتوں میں ممتاز ہیں، ان چار کا مقام سب سے بلند اور بالا ہے، ان چار کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے تو اتنے پیدا کیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے بالکل محاذات میں جو بیت معمور ہے اس کا فرشتے ویسے ہی طواف کرتے ہیں جیسے انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جیسے یہاں پر طواف ہو رہا ہے
ہر وقت طواف چل رہا ہے، ایسے ہی بیت معمور کا ہر وقت فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر تعداد ہے فرشتوں کی کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے بیت معمور کے طواف کو جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک دوبارہ باری نہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ قیامت تک کتنے فرشتے آئیں گے اور کتنے طواف کریں گے، تو کتنی ان کی تعداد ہے۔ لیکن ان سارے فرشتوں میں جتنے قیامت تک آئیں گے 4 عظیم ہیں۔ کتنے عظیم ہیں؟ 4۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، یہ مہینہ کیا ہے؟ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی انسانیت پیدا کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک نفس سے اس کا ملاپ کیا، اس کا جوڑا بنایا، جوڑا بنانے کے بعد پھر ان دونوں کے ملاپ سے ہم نے مرد اور عورت اتنے پیدا کیے کہ ساری زمین میں پھیلا دیے، ساری زمین میں۔ لیکن ان سارے انسانوں میں سے سب سے عظیم انبیاء ہیں۔ سب سے عظیم کون ہے؟ انبیاء۔ اب جتنے انبیاء ہیں وہ سارے عظیم ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کی عظمت سب سے زیادہ ہے، ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے بھی 4 کو اللہ نے سب سے ہی ممتاز کر دیا، سب سے اونچا کر دیا، سب سے بلند مقام عطا کر دیا۔ بنائے ہوئے اسی کے ہی ہیں، لیکن ان میں سے 4 کو بڑا عظیم مقام عطا کیا۔ پھر 4 میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ممتاز کر دیا۔ سارے فرشتوں میں سے 4 کو ممتاز کر کے ایک کو سب سے ممتاز کر دیا، ایک کو سب سے ممتاز کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل کی۔ اللہ نے کسی نبی پر تورات اتار دی، کسی پر انجیل اتار دی، کسی پر زبور اتار دی، کسی پر مختلف صحیفے نازل کر دیے۔ کتابیں ساری اسی کی، صحیفے سارے اسی کے، لیکن ان سارے صحیفوں میں سے، ساری کتابوں میں سے 4 کو اللہ نے بلندی عطا کر دی۔ کتنوں کو؟ 4 کو، 4 کو ممتاز کر دیا۔ ان 4 جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، جو سب سے منفرد اپنی عظمت کے اعتبار سے، ان 4 میں سے قرآن پاک کو سب سے ممتاز کر دیا، قرآن پاک کو سب سے ممتاز کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دن ہیں، ماہ ہیں، سال ہیں، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ دن کا ہیر پھیر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا
کہ دن کو رات کے پیچھے اور رات کو دن کے پیچھے کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ اللہ۔ یہ چاند بڑھتا 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 اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ سورج چڑھتا 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 ایسا چڑھتا ہے کہ روزے داراں تو بالکل کھلوڑ ہی نہیں دینا، روزے داراں کھلوڑ ہی نہیں دینا۔ اب تیاریاں ہیں، اب اس کی کیا ہیں؟ تیاریاں ہیں۔ آپ کی ہیں یا نہیں، لیکن اس کی پوری تیاریاں ہیں۔ تو کون اس کو ایسا ابھارتا ہے، ایسے بلند کرتا ہے کہ ساری دنیا کی روشنیاں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہی بلب جو اب جل رہے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلب جل رہے ہیں۔ یہی بلب آپ رات کو جلائیں تو یہ بتائیں کہ ہم جل رہے ہیں۔ اب سورج کہتا ہے نہیں، میرے سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ و سال اس نے بنائے ہیں، تو ان ماہ و سال کے اندر 12 مہینے کس نے ترتیب دی ہیں؟ اللہ نے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے منزلیں اس لیے طے کی ہیں، چاند کی، سورج کی، یہ منزلیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم حساب کتاب جان سکو۔ کیا کر سکو؟ حساب کتاب جان سکو۔ تو سارا 12 مہینوں کا ترتیب، سال کی ترتیب اس نے بنائی، سارے دن اس کے، سارے مہینے اس کے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو سب سے ممتاز کیا اس نے۔ 4 مہینوں کو کیا کیا؟ ممتاز کیا۔ 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں کو۔ تو ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے اللہ نے رمضان کو پھر فضیلت عطا کر دی۔ کس کو فضیلت عطا کر دی؟ رمضان کو۔ رمضان کو برتری، عظمت عطا کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کو کہیں عظیم، عظیم مہینہ آ گیا ہے، عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، اگر میرے دل میں اس کی پھر بھی قدر پیدا نہ ہو، میں اس کی تیاری نہ کروں۔ آپ کے گھر چٹھی آتی ہے، توجہ کرنی، آپ کے گھر چٹھی آئی کہ جی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو شادی ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو شادی ہے، آپ فوراً کیا ہو گئے؟ آپ کے کان کھڑے ہو گئے، لو بھائی کرو تیاری۔ اب یہ پیغام تو بندے نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ایک بندے نے پیغام دیا ہے، عام بندے کا پیغام ہے، عام انسان کا پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری شروع کرنی ہے۔ اور اگر پیغام آ جائے بہن کے گھر سے بھائیوں کو کہ تھوڑی بڑے دی شادی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ مامے کیسے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے ان گڈڑی ساڈے سے رہ گئی ساری۔ تو تیاری کیا ہو جاتی ہے؟ شروع۔ اگر عام انسان ہمیں پیغام دیتا ہے، چٹھی دیتا ہے، ہمیں آ کر بتاتا ہے، اس کی بات کی اتنی وقت ہے کہ ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی سستیاں کاہلیاں دور کر دیتے ہیں اور اپنے کاموں کی ترتیب لگانے لگ جاتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ آ رہا مہینہ آ گیا اور عظیم مہینہ ہے۔ اگر
میری توجہ نہیں ہو رہی، تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ تو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بھائی عظیم مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کا مہمان آ گیا ہے، اللہ بھیج رہا ہے اس کو، اللہ اس کو بھیج رہا ہے، تو کیا خیال ہے، تیاری کرنی چاہیے نہیں؟ کیسے کرنی ہے اس کی تیاری؟ کیسے کرنی ہے تیاری؟ ایک تیاری ہے دنیا کے کام کی کہ مجھے فلاں کام کے لیے پیسے چاہیے، شادی پہ جانا مجھے کپڑے چاہیے، مجھے جوتا چاہیے، یہ تیاری تو ہے دنیا کے کاموں کی۔ میں نے بیج ڈالنا ہے، مجھے گندم چاہیے، میں نے بیج ڈالنا ہے، مجھے میں نے بیج ڈالنا ہے، مجھے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، میں نے بیج ڈالنا ہے، اس کے لیے ہل چلانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو دنیاوی تیاریاں ساری۔ ایک ہے رمضان کی تیاری، وہ کیا ہے؟ وہ نیت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نیت، کہ میں نے کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے کہ میں نے اللہ کا جو مہمان آ رہا ہے میں نے اس کی قدر کرنی ہے، میں نے اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ پچھلی جو زندگی گزری سو گزری، جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اب انشاءاللہ یہ جو رمضان اللہ نے عطا کر دیا، یہ جو اللہ نے موقع عطا کر دیا، اس کو میں اب ضائع نہیں کروں گا، اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو نیت کرتے ہیں بھائی، کرتے ہیں نیت؟ نیت کر لیں، انشاءاللہ نیت سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو نا، تو وہ کہے نا میں ساری تیاریاں کر کے پھر کروں گا، تو نہیں ہوگی۔ وہ نیت کر کے تاریخ دے دے، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، شادی ہو جائے گی، اللہ بندوبست فرما دے گا۔ تو رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کہ میں نیت کر لوں کہ یا اللہ میں نے یہ رمضان جو تو نے مجھے پھر موقع عطا کر دیا، اس میں میرے لیے اپنے ہر حکم کو پورا کرنا آسان فرما دے۔ کیا کر دے؟ آسان۔ اچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، توجہ، آپ نے فرمایا شہر مبارکن، یہ مہینہ کیسا ہے؟ برکت والا۔ کیسا مہینہ بھائی؟ برکت والا۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ توجہ کریں، برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ انمول چیز جو ہے نا وہ برکت ہے۔ انمول چیز کیا ہے؟ برکت۔ کثرت ہوتے ہوئے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن برکت ہوتے ہوئے نقصان نہیں ہو سکتا۔ برکت ہوتے ہوئے نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ ریوڑ لیے پھر رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ دیکھیں آپ نے، اور کئی ریوڑ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ 500,000 بکری کا ریوڑ لوگ لے کر چرا رہے ہیں، ان کو پھر رہے ہیں، 2-2 3-3 4-4 5-5 آدمی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ 500,000 بکریوں کا ریوڑ لے کر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کو چرا رہے ہیں۔ گایوں کا ریوڑ دیکھا؟ گایوں کا ریوڑ دیکھا ہے نا؟ گایوں کے ریوڑ چر رہے ہیں، کتنے بچے دیتی گائے؟ وہ بھی مشکل آنا، سال کے بعد وہ بھی بیچارے ذمہ دار تھک جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ سال میں یعنی مقدر والا جو ہے، جس کی ہر سال وقت پہ اگر ہو تو سال کے بعد ایک بچہ، اور پھر بھی ریوڑ چر رہے ہیں ان کے، اور یہ کتیا جہاں جاتی ہے 10-12 دے دیتی ہے۔ کبھی دیکھیں آپ نے کوئی آدمی ان کا ریوڑ لے کر پھر رہا ہو؟
کیا وجہ ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، بکریاں اور گائے روز ذبح ہو رہی ہیں، روزانہ ذبح ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے روزانہ، لاکھوں کے حساب سے روزانہ آپ کے پاکستان میں ذبح ہو رہی ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں اس کو، لیکن اس کے ریوڑ پھر بھی چل رہے ہیں، اس کے ریوڑ پھر بھی چل رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان کے ریوڑ آپ نے دیکھے؟ ریوڑ چل رہے ہوں ان کے، یہ کیا ہے؟ یہی برکت ہے، یہی برکت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ کیسا ہے؟ برکت والا۔ کیسا مہینہ ہے؟ برکت۔ اور ایک بڑی اہم بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے اس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی طرف کیا کرتے ہیں؟ توجہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات ایسی ہے کہ سن کر ناچنا چاہیے آدمی کو کہ یار اللہ میں کیسا کمزور بندہ ہوں، کیسا کمزور بندہ ہوں، اللہ اگر مجھ پر رحمت کی توجہ ڈال دے تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی یہ بات ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی توجہ اپنے بندوں پر ڈالے۔ وہ ایک شخص نے جا کر کسی اللہ والے سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں مر گیا، جیسے ہم کرتے ہیں بھائی کیا حال ہے، وہ گزارا ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم آج تک خوش ہو کر کسی نے کہا الحمدللہ؟ یہ کہہ کر بھی پھر بھی یوں ہی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بس گزارا۔ کئی لوگ سے پوچھیں وہ کہتا ہے بس دن گزر ہی جاتا ہے، دن گزر ہی جاتا ہے۔ بھئی تو نے کون سے ایسے بوجھ لادے ہوئے، کیا ہو گیا؟ خیر ہے؟ اور اللہ کی ناشکری کرنے سے کون سا تیرا مال بڑھ رہا ہے؟ تیری پریشانیاں کون سی ختم ہو رہی ہیں؟ ہاں شکر کرنے پر ضرور اللہ نے کہا کہ میں بڑھا دوں گا، اس پر ضرور اللہ نے کہا میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ تو اس نے بڑی کہانی سنائی آ کر کہ میرے ایسے حالات ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے تو جب سے یہ سنا ہے نا کہ اللہ جب روزانہ روزی تقسیم کرتا ہے تو میرا نام بھی آتا ہے اس کے پاس، اور وہ کہتا ہے اس کو بھی اتنی دے دو، اور مجھے تو یہی خوشی بہت ہے کہ روزانہ اللہ کے پاس میرا نام آتا ہے، اور وہ مجھ پر نظر رحمت کرتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے اتنا اس کو بھی دے دو۔ او خدا، او اللہ کی ذات، میں کیا ہوں اس کے سامنے، اور میری کیا حیثیت ہے، اور میرے سجدے کرنے سے اس کی کوئی بادشاہی نہیں بڑھتی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ صرف یہی کہہ دینا ایک لقمہ آج اس کے لیے ہے، یہ بھی میرے لیے بڑا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے یاد رکھا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نظر رحمت، اس مہینے میں بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں بتا رہا ہوں توجہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ خصوصی توجہ فرما اپنے بندے پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابو ہریرہ، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ لوگوں سے ہم کہتے ہیں جا کر کہ یار میرا یہ کام ہے، وہ MNA کو کہنا، وہ MPA کو کہنا، کہتا یار انتظار کر، جب موڈ اچھا ہوگا نا پھر لے جائیں گے تجھے، جب کیا ہوگا؟ موڈ اچھا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، آپ نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ طالب دنیا تو تھے نہیں کہ حضور سے دنیا مانگتے، تو فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ابو ہریرہ کا ایک کام ہے وہ آپ کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا بتا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، ان کو یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اس کو بھول جاتا ہوں۔ میری یہ حسرت ہے، اللہ میرا سینہ نور سے منور کر دے، علم کے نور سے منور کر دے، یہ میرے سینے میں ٹھہر جائے علم۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنا رومال بچھا۔ اللہ اکبر، کیا کر؟ اپنا رومال بچھا۔ انہوں نے اپنا رومال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، پھیلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ پڑھا اور پڑھ کر پھونک ماری اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اٹھا اور اس کو سینے سے لگا، اس کو سینے سے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد ابو ہریرہ کے کان میں جو بات بھی پڑی ابو ہریرہ کبھی نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ وہ بات ہے کبھی نہیں بھولا، بلکہ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہے، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں حدیثیں سناؤ۔ کیا سناؤ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ۔ غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے 300 احادیث سنائی اس مجلس میں۔ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پردے میں بیٹھ کر وہ ساری حدیثیں لکھی، یہ پڑھتے گئے اور وہ لکھتے گئے۔ پھر کسی موقع پر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابو ہریرہ وہ جو حدیثیں تم نے اس دن سنائی تھی نا وہاں، وہ حدیثیں ہمیں سناؤ۔ یوں کہاں یاد ہوتا ہے بھائی کہ میں نے کون کون سی سنائی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا تعجب ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں سنانی شروع کی، ساری حدیثیں سنا دی، ان کی ترتیب تک نہیں بدلی۔ جو حدیث اس دن پہلے نمبر پر سنائی تھی آج بھی اسی طرح سنائی، جو دوسرے نمبر پر سنائی تھی وہ بھی دوسرے نمبر پر سنائی، ترتیب تک نہیں بدلی۔ تو یہ ہوتی ہے توجہ بھائی، کیا ہوتی ہے؟ توجہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مہینے میں کیا کروں گا تم پر؟ توجہ، میری نظر رحمت ہوگی۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ کی توجہ کا طلبگار بن جائے، اللہ سے توجہ لے لے۔ آخری بات، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات سنائی، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کی بات ہے یا ان کے خانوادے کی۔ انہوں نے اپنی مسجد میں کئی سال اعتکاف کیا، مسجد سے نکلے ہی نہیں، کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، ہماری ضرورتیں ساری باہر ہیں، ہماری ضرورتیں ساری کہاں ہیں؟ باہر، اور ان اللہ والوں کی ضرورتیں ساری کہاں تھی؟ مسجد میں۔ تو فرمایا مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی باہر جانے کی۔ تو خیر وہ ایک دن یوں جو باہر نکلے ہیں تو آپ کی نظر باہر نکلتے یہ کتے پر پڑ گئی۔ کس پر پڑی؟ کتے پر۔ تاریخ ہندوستان میں لکھا ہے کہ یہ جو کتا تھا لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد اس کتے سے آگے کوئی کتا نہیں چلتا تھا۔ یہ جب بھی جس گلی میں چلتا تھا دوسرے کتے اس کے پیچھے چلتے تھے، اس سے آگے کوئی نہیں چلتا تھا۔ آپ اندازہ کریں اگر نظر ولی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، نظر ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو جس کی جو اللہ کی نظر جس پر پڑ جائے وہ یار کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ تو اللہ ڈالیں گے نظر، تو ہم تیاری کر لیں کہ اللہ ہمارے قلوب کو صاف کر دے، اللہ ہمارے قلوب کو صاف کر دے۔ کریں گے تیاری انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔